اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور نوجوانی کے چند دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کرایا مگر آرام نہ ہوا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار قریش، پریشان نہ ہو، مکہ کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، آپ اپنے فرزند کو وہاں لے جائیں، شاہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام مل جائے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ جب راہب کے مکان پر پہنچے تو مکان کو بند پایا، آوازیں دی، لوگوں نے کہا کہ ابھی دروازہ بند ہوا ہے، اب 1 سال کے بعد پھر کھلے گا، اب کھلنا مشکل ہے۔ عبد المطلب مایوس ہوئے کہ اب کیا ہوگا کہ فوراً ہی عبادت خانہ میں زلزلہ آیا۔ نزدیک تھا کہ عبادت خانہ گر جائے اور راہب دب کر مر جائے۔ جلدی سے راہب گھبرا کر باہر نکلا، حیرت سے چاروں طرف دیکھتا اور کہتا تھا، آج کون یہاں آیا ہے جس کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ سجدہ کرتا ہے، جن کی زیارت کی خوشی میں مکان جھومتا ہے، جن کے خوف سے لرز رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو گھبرا کر بولا، عبد المطلب، تم اس بچے کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ دنیا جہاں کا نبی، گنہگاروں کا شفیع ہے۔ اگر میں اپنے عبادت خانہ سے باہر نہ آتا تو فوراً دب کر مر جاتا۔ اے عبد المطلب، ان کی حفاظت کرو، ان کے دشمن اکثر یہودی ہیں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب، میرے بچے کی آنکھیں دکھتی ہیں، سنا ہے تم آنکھوں کا علاج کرتے ہو۔ راہب نے کہا، کیا تم طبیب کو مریض اور بیمار کے پاس لائے ہو؟ یہ فرزند جہاں بھر کا طبیب، جہاں کے لیے شفا ہے، اس کا منہ خزانہ ہے شفا اور بقا کا۔ حضرت عبد المطلب، ان کا علاج اور ان کی دعا ان کے پاس ہے، تم ان کے منہ کا لحاف ابھی ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ یہ سن کر عبد المطلب نے آپ کے منہ کا لحاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں لگایا۔ لحاف کا لگانا تھا یا مرض کے لیے شفا کا بہانہ تھا؟ یہی لحاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج بنا۔ جیسا کہ ہجرت کے موقع پر غار سر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لحاف بدن لگایا تھا۔ ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور ابن اسحاق بہقی اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں جاہلیت کی رسوم، بد اور لہو لہب کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا، سوائے 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا، اچھا۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ نے میرے کانوں کو تھپتھپایا اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شعاعوں نے مجھے بیدار کیا۔ میں اٹھ کر ساتھی کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا، اتنے لمبے وقت تک کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں جا کر شغل دیکھوں۔ اس نے اقرار کر لیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی ویسی ہی آواز سنی
جیسے میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر قدرت نے میرے کانوں کا تھپتھپایا اور میں سو گیا۔ یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا، پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سربلند اور سرفراز فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، اپنا تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمانے لگے، میرا تہبند، میرا تہبند، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں دوڑتا ہوا آیا، دیکھا تو آپ کی نگاہیں آسمان میں پیوست تھیں۔ میں نے کہا، اے بھتیجے، تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنہ ہو کر چلوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عریاں نہ ہوئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ کبھی عریاں نہیں ہوئے۔ اللہ نے آپ کی رسالت کا اظہار کر دیا۔ سبحان اللہ۔